نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بلا کسی تعلیم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد الجود الکرام وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے بات خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور اے میرے آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرت گرامی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا آیت کریمہ کی تلاوت کو سن کر ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی اس تقریر کا عنوان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی ستمبر کی 7 تاریخ 1974 میں وہ بدبخت جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا غلام احمد قادیانی اس کو حکومتی سطح پر کافر قرار دیا گیا یہ اتنا انٹرنیشنل کافر کہ ایک تو ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے کسی پر حکم کفر لگا دیا جائے مگر یہ اتنا انٹرنیشنل کافر ہے کہ شریعت تو شریعت حکومت بھی اسے کافر کہہ رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں ذہن کو حاضر فرمائیں چونکہ دور بڑا خطر ہے اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے نہ جانے کس روپ میں دشمنان اسلام ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں اور وہ قیمتی اثاثہ جسے اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کی شکل میں عطا فرمایا وہ ایمان ہمارے سینوں سے نکل جائے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے ختم نبوت کا عقیدہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یہ فرض ہے ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے دوسرے جملوں میں آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت اب یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے نبی کے نبوت پہ ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے
اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ ضروریات دین کا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، یعنی جس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہو کہ جس دلیل میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہہ نہ ہو، اور پھر وہ مسئلہ ہر خاص و عام جانتا ہو کہ یہ مسئلہ دین کا ہے۔ یہ ضروریات دین کی تعریف ہے۔ اب اس تعریف کے روشنی میں ہم عقیدہ ختم نبوت کو دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ثابت ہے، ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ اس میں شک اور شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جو دوسری شک ہے اس کی تعریف میں کہ اس کو ہر خاص و عام جانتا ہو کہ یہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے۔ خاص سے مراد علماء کرام ہیں اور عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، عالم کی بات تو چھوڑ دیجیے، جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ میرے نبی کا آخری نبی ہونا یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ چلا ضروریات دین کی جو تعریف ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بالکل فٹ آ رہی ہے۔ اب یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ضروریات دین کا، اگر کوئی کسی بھی ضروری دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب میں وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ تفسیری ترجمہ میں نے کیا ہے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، ہاں میرا محبوب تو اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور میرے محبوب تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول ذرا آپ سمجھیے تاکہ اس کا مکمل مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا کریم کی نکاح میں آئی تو آپ ایک غلام لے کر کے آئی۔ اس غلام کا نام ہے، صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ تقریباً 1,14,000 یا باختلاف روایت 1,24,000 صحابہ ہیں۔ ان تمام صحابہ میں کسی کا نام کھلے طور پر، اشارے تو بہت آیا، مگر کھلے طور پر کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یہ حضرت زید ہے کہ صراحتاً ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ان کا نام صراحتاً قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ وہ غلام لے کے سرکار کی نکاح میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہی سے اپنا کام انجام فرماتے تھے، تو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ وہ غلام سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ آقا کی غلامی میں آ گئے۔ سرکار نے ان کو اتنا پیار فرمایا کہ ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جس کو اصطلاحی بولی میں متبنہ کہتے ہیں، اور آپ کی بولی میں شاید اسے لے پالا کہتے ہیں۔
منہ بولا بیٹا سرکار نے حضرت زید کو بنا دیا. حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے. کچھ دن گزرے تھے، حضرت زید نے ان کو طلاق دے دیا. جب طلاق دیا تو حضرت زینب سے ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا. اب جب سرکار نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ دیکھو کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ نے تو اپنی بہو سے نکاح فرما لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس آیت کے نزول سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہوتا ہے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے محبوب نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ تو بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں. تو جب بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیسے کر لیا؟ حضرت زید تو حضرت حارثہ کے بیٹے ہیں اور سرکار نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے اس پر حقیقی بیٹے کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کا نزول اس لیے ہوا. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا کہ رسول اللہ، اور میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرا محبوب تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. اب میں آپ کے ذہن کی حاضری چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے، بیٹے تھے با اختلاف روایت، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 2 کا بھی قول کیا ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ 3 کا ہے کہ سرکار کے 3 بیٹے تھے. تو بالغ مردوں کے باپ کی نفی کی گئی، یہ نہیں کہا کہ بچوں کے باپ نہیں. سرکار کے بیٹے تھے مگر وہ بالغ ہوئے ہی نہیں، حالت نابالغی ہی میں ان کی وفات ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے کہ آخر صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہوئے، جوان کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہاں پہ علماء نے بڑا باریک نقطہ لکھا ہے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے بالغ ہو جاتے تو 2 حال سے خالی نہیں تھا. یا تو بالغ ہونے کے بعد وہ نبی ہوتے اور یا تو نبی نہ ہوتے. اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج محبوب سے آگے چلا جاتا، پھر میرے نبی آخری نبی نہیں ہو سکتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کا تاج محبوب سے آگے چلا جائے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج میں نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ صرف آپ ہی کے سر انور پہ فٹ ہو سکتا ہے. ختم نبوت کا تاج آگے نہیں جا سکتا تو نبی تو نہیں ہو سکتے. اور اگر نبی نہ ہوتے، جوان ہونے کے بعد نبی نہ ہوتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضرت انبیاء کرام میں بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جو خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. اور کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا درجہ مصطفیٰ کے درجے سے بڑا ہو گیا، حضرت یعقوب کا درجہ مصطفیٰ کے درجے سے بڑا ہو گیا، اس لیے کہ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. اللہ کی رحمت نے آواز دیا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے محبوب نہ ختم نبوت کے تاج کو آگے جانے دیں گے اور نہ آپ کی شان میں کمی آنے دیں گے. لہذا رب کی مشیت یہ ہوئی کہ محبوب کے تمام شہزادوں کو حالت نابالغی میں موت دے دو تاکہ یہ اعتراف کا دروازہ ہی بند ہو جائے. اب جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ سے، ختم نبوت کے مسئلے کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا. جب میرے محبوب کا اپنا سگا بیٹا میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا ہے تو قادیان کا کوئی گانا نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جب میرے سرکار کا اپنا سگا بیٹا
نبی نہیں بن سکتا ہے تو کوئی قادیان کا کھانا نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پتا چلا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ اور سنیے، سرکار علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، میرے آقا رو رہے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ رونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا رونے سے منع نہیں ہے، پیٹنے سے منع کیا گیا ہے، نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سنیے 38ویں پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، مصطفیٰ رو رہے ہیں، اللہ نے محبوب کو راضی کیوں نہ کیا؟ راضی کیوں نہ کیا؟ مصطفیٰ رو رہے ہیں، بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، اللہ چاہتا تو بیٹے کو زندہ فرما دیتا، مصطفیٰ راضی ہو جاتے، آخر راضی کیوں نہیں فرمایا؟ علماء فرماتے وجہ یہ ہے رب کی مشیت نے یہ جواب دیا محبوب ہم تمہیں روتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں مگر ختم نبوت کا تاج کسی دوسرے کے سر پہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ آپ سنیے، جلدی جلدی سنیے، ٹائم کم ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو راہب نبی بنا کر کے بھیجا اور جنت کی خوشخبری دینے والا نبی بنا کر کے بھیجا اور جہنم کا ڈر سنانے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اسی کی اجازت سے بلانے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اور چمکانے والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، چمکانے والا سورج اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت یہ چمکانے والے سورج ہے تو آخر دوسرے نبیوں کو کیا کہا جائے، انہیں کیا کہا جائے، ان کو کیا کس لفظ سے تعبیر کیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو چمکانے والا سورج بنایا ہے اور دوسرے جو دیگر انبیاء کرام ہیں میرے مصطفیٰ سے پہلے کے وہ اسی چمکانے والے سورج کے ستارے بن گئے ہیں، اسی کے ستارے بن گئے ہیں۔ اب یہ دنیا جانتی ہے کہ جب تک رات کی تاریکی رہتی ہے ستارے پھول چمکتے ہیں، لیکن جیسے ہی دن کا اجالا نکلتا ہے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے، تمام تارے اپنی اپنی جگہ پہ چھپ جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت کا سورج بنایا ہے۔ اسی لیے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے حضرت آدم تارا بن کے چمک رہے تھے، حضرت نوح تارا بن کے چمک رہے تھے، حضرت موسیٰ تارا بن کے چمک رہے تھے، حضرت ابراہیم تارا بن کے چمک رہے تھے، حضرت عیسیٰ تارا بن کے چمک رہے تھے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کے موقع پر مکہ شریف کی سرزمین پر آمنہ کا لال تشریف لے آیا ہے تو اب سارے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب کسی کی شریعت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اب صرف مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تارے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو جب میرے نبی نبوت کے سورج بن کر کے تشریف لائے تو دوسرے انبیاء جو حقیقت میں تارے تھے ان کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب قادیان کا کہنا تو تارا نہیں ہے بلکہ قسمت کا مالا ہے، آنکھوں کا کالا ہے، تو کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ ہے ختم نبوت۔ اور اسی مفہوم کو حضرت شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ وَهُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ میرے مصطفیٰ یہ فضیلت کے سورج ہے، یہ فضیلت کے سورج ہے، وَهُمْ كَوَاكِبُهَا، اور میرے سرکار کے پہلے کے جو نبی ہیں وہ سب اسی سورج کے ستارے ہیں، وہ سب اسی سورج کے تارے ہیں۔ اور اگر ابھی آپ یہ ترجمہ نہیں سمجھے تو چلو بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت ہی سے اس کا ترجمہ کراتے ہیں۔ امام اہل سنت اسی شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں
ورنہ ڈوبے گا ڈوبا. سن لیجئے، یہ ہے ختم نبوت. باتیں بہت کچھ ہے مگر آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی. اچھا، اس کا نام ہی غلام احمد ہے. غلام احمد، غلام احمد کیا مطلب؟ احمد میرے سرکار کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، اور ہے اس کا نام غلام احمد. ارے یار، اتنا تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جیسے کسی کا نام غلام رسول ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، ایسے غلام احمد کبھی احمد نہیں ہو سکتا. نام ہی میں اللہ نے وہ جلوہ رکھ دیا کہ اس کے جھوٹے پن ہونے کی اس کا نام ہی دلیل بن جائے. یہ سن 1940 عیسوی میں پیدا ہوا. پنجاب میں جگہ ہے ضلع گرداسپور، وہاں کی جگہ ہے قادیان، وہاں میں پیدا ہوا. اچھا، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے درجہ بدرجہ دعویٰ کیا. پہلے محدث ہونے کا دعویٰ، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا. اس کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ، اس کے بعد حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے. اس کے بعد ذلی نبی ہونے کا دعویٰ، اصلی نبی نہیں. اس کے کچھ دن کے بعد اصلی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اصلی نبی ہوں. اور یہی تک نہیں بلکہ اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. معاذ اللہ. اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت انہ ہوا، کہ میں نے ایک دن خواب میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کی شکل میں دیکھا. معاذ اللہ. وتیقنت، اور میں نے یقین کر لیا انہ ہوا، کہ میں ہی اللہ ہوں. معاذ اللہ. تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کیا. اچھا، جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو وہ کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میرے نبی نے سورج کو بلایا، سورج پر رکھا. چاند کی طرف اشارہ کیا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. درخت کی طرف اشارہ کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا. حضرت جابر کے بچوں پہ ہاتھ پھیرا، مردہ بچے زندہ ہو گئے. کنویں میں دعا کے دہن ڈال دیا، کھارا پانی میٹھا بن گیا. تو جو سچا نبی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے قادیانیوں سے پوچھو کہ تیرے نبی نے جو کچھ کہا وہ ہو گیا؟ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جو کہا ہے ہمیشہ اس کا الٹا ہوا ہے. جو کہا ہے ہمیشہ اس کا الٹا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس وقت جو سنیوں کے سب سے بڑے پیر کامل کے وہاں پہ پاکستان میں، ان کا نام ہے حضرت سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے اس کو اپنی اوقات دکھائی تھی. اس نے پیشین گوئی کیا، مرزا نے پیشین گوئی کیا کیا کہ آنے والے جیٹھ کے مہینے میں مہر علی مر جائے گا. یہ اس نے پیشین گوئی کیا. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید صادق تھے، ان کا نام تھا نواب حیات قریشی. وہ گئے اور کہا کہ حضور کچھ تدابیر حفاظت کے اپنائے جائیں ورنہ اس پہ بھروسہ نہیں کبھی حملہ کروا دیں. تو حضرت نے فرمایا موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، مگر یہ تو پکی بات ہے کہ میں آنے والے جیٹھ میں نہیں مروں گا. یہ تو پکی بات ہے کہ میں آنے والے جیٹھ میں نہیں مروں گا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو جناب پیشین گوئی کر رہے تھے حضرت ملک الموت انہی کو لے کے چلے گئے. اور جب وہ دوسرے سال کا جیٹھ والا مہینہ آیا تو ایک جگہ حضرت تقریر فرما رہے تھے. اسی تقریر میں وہ صاحب بھی بیٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت حفاظتی تدبیر اپنائی جائے. ان سے حضرت نے فرمایا میاں صاحب الجیٹھو بالجیٹھ، یعنی جیٹھ میں بدل گیا. جو ہماری موت کا پیشین گوئی کر رہا تھا اللہ نے اس کو خود ہی اٹھا دیا. اب اس کے موت کا واقعہ سنیے. حضرت ایک مرتبہ اس نے چیلنج کیا مناظرے کا حضرت پیر مہر علی شاہ کو کہ آپ آئیے مجھ سے مناظرہ کیجئے. مناظرہ کس بات پہ؟ کہ آپ قرآن پاک کی 40 آیتوں کی تفسیر کیجئے اور میں بھی قرآن پاک کی 40 آیتوں کی تفسیر کروں گا، اور جس کی تفسیر سب سے اچھی ہوگی اس کو مؤید من اللہ سمجھا جائے گا، یعنی اس کو حق پہ سمجھا جائے گا. حضرت پیر مہر علی شاہ بالکل وقت پر لاہور پہنچ گئے. لاہور میں ہی مناظرہ طے ہوا تھا.
قادیانی میں بیٹھے رہے، ہمت نہیں ہوئی آنے کی، اور ایک تو آیا نہیں، دوسری بات وہیں سے ایک اشتہار چھپوا کے بھیج دیا کہ پیر مہر علی شاہ مناظرے سے فرار ہو گئے، فرار خود ہوا اور دھپا ان پہ لگا دیا۔ اب جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے یہ اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے، پیر مہر علی شاہ تو ہمارے ساتھ لاہور کی روڈ پہ چل رہے ہیں، یہاں کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، اور یہ پوسٹر کس نے لگا دیا؟ تو جب وہ نہیں آیا تو وہ مناظرہ جلسے فتح میں تبدیل ہو گیا، جلسے فتح میں تبدیل ہو گیا۔ آخر میں اس کی رسوائی ہوئی، نہ جانے کتنے قادیانیوں نے قادیانیت سے توبہ کیا۔ اس کے کچھ دن گزرے تھے 1908 میں حضرت پیر مہر علی شاہ کے شاگرد ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سنا کہ وہ لاہور میں آیا ہے قادیان سے۔ حضرت نے اپنے تمام مریدوں کو لیا اور جہاں بھی یہ ٹھہرا ہوا تھا قادیان میں، جس کے گھر پہ اسی کے مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اس کو چاروں طرف سے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھو میں نے کبھی پیشین گوئی نہیں کی ہے اور نہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں، لیکن آج میں ایک پیشین گوئی ایسی کرنے جا رہا ہوں جو حرف بحرف ثابت ہوگی انشاءاللہ، بالکل سچی ثابت ہوگی۔ حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے پوچھے بتاؤ اس وقت مرزا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا وہ فلاں محلے میں فلاں مکان پہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا سن لو وہ ابھی وہیں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں سے وہ نکلے گا نہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ زندگی و رسوائی کی موت مرے گا۔ حضرت نے پیشین گوئی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت دعا فرمانے لگے، لوگ کیا آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہیں، آمین آمین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے کہ اس کو حیضہ کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ رات میں 10 بجے وہ بیماری اس کو لاحق ہوئی اور صبح 10 بج گئے دن کے، مسلسل 12 گھنٹے تک اس کے جسم سے سخت بدبودار مادہ نکلتا رہا، سخت غلاظتیں نکلتی رہی، اور جب 10 بج گئے مکمل تو اس نے کہا مجھے حاجت کے لیے پھر جانا ہے۔ اب جب آخری بار وہ حاجت کے لیے بیت الخلا گیا، دروازہ لگا دیا گیا، لوگ باہر ہو گئے، تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے، جب نکلنے کی آواز نہیں آئی تو لوگ گئے دیکھنے کے لیے، تو دروازہ جب کھولا تو نجاستوں میں لت پت یہ مرزا اسی بیت الخلا میں مرا ہوا پڑا تھا، مرا ہوا پڑا تھا۔ اب چونکہ ظاہر تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ باہر مسلمانوں کا ہجوم ہے، کیا کیا پتہ ہے؟ ایک کچرے والی گاڑی منگوائی، کچرے والی گاڑی منگوائی اور اس کے جسم کو اسی میں لادا، اور لانے کے بعد ریلوے اسٹیشن لے گئے اور مال گاڑی میں لے کر کے اس کو قادیان پہنچایا اور وہیں پر اس کا مرکز بنایا۔ اور آخری جملہ سنو، جو نبی سچا ہوتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہ انتقال کرتا ہے اس کا مزار وہیں پہ بنایا جاتا ہے، اس کو دفن وہیں پہ بنایا جاتا ہے۔ جب پورے قادیانیوں کی لاٹھی سے میرا چیلنج ہے کہ اگر تم اس کو اپنا سچا نبی مانتے ہو تو جہاں پہ وہ مرا ہے اسی بیت الخلا میں اس کا مرکز بنا لو، تاکہ پوری دنیا یہ جان لے کہ جو نبی کے ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔